ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے تقوی خود قرآن نے بتایا لعلکم کہہ کے علت، تو اس طرح بہت سے احکام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر علتیں بیان ہوئی ہے، مقصد بیان کیے، کچھ جگہوں پر مقصد کا بیان نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ہاں یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ خود سے، یعنی ہمارے اس سے باقاعدہ کتابیں بھی ہیں، مقاصد شریعہ، پھر علوم اسرار دین وغیرہ پہ۔ اب روزے سے متعلق جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگ اس کی صحت کے فضائل بھی اسی سے لے کر آ رہے ہیں کہ بھئی اس سے یہ ہو جاتا ہے فلانا، یا اسی سے اور بھی بہت سارے ایسے مقاصد لوگ بیان کرتے جو کہ دین میں بیان نہیں۔ تو کیا عبادتوں کا یا باقی احکام کا بھی کوئی علت اور اس کا مقصد خود خدا ہی بتائے گا، یا ہم انسانوں کو بھی کوئی ایسے اختیار ہے کہ ہم بھی اپنی عقل اور فکر کے گھوڑے دوڑا کر کچھ مقاصد خود سے بیان کریں؟ یہ چار شادیوں پہ جیسے میں نے کچھ تفسیروں میں دیکھا کہ مرد چونکہ ایک پہ قانی نہیں رہتا فلانا ڈمکانا، تو بھئی یہ تو اللہ میاں نے تو نہیں بتایا، نہیں تو آپ بتا رہے، اور یہ کیس الٹ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ تو اس کا کوئی اصولی کوئی چیز بتائے نا کہ مقصد بیان کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، یا ہم بھی اپنی عقل سے کوئی مقاصد بیان کر سکتے ہیں؟ جی یہ بھی بہت ایک اچھا سوال ہے۔ اس کو اس لحاظ سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو عبادات ہیں جس میں ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ایک علامتی تعلق کا اظہار کرتے ہیں، یہ دینی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا دنیاوی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ، جس کو وہ حصی طور پر دیکھ نہیں سکتا بلکہ وہ استدلال سے اس کو سمجھ رہا ہے، مان رہا ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے، غیب میں رہتے ہوئے وہ ایمان لاتا ہے، اب اس پروردگار کے ساتھ وہ سمبولک ایک ریلیشن قائم کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور دوسری عبادات بھی کرتا ہے۔ تو یہ عمل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دینی نوعیت کا عمل ہے، نہ کہ کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی چیز ہے۔ اور دین کا جب مقصد ہم دیکھتے ہیں، خود دین کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے۔ تو وہ تزکیہ، جیسے کہ دین ہم سے اپنے اخلاق میں تزکیہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو پیوریفائی کریں، آلودگی سے بچائیں، اسی طرح وہ ہمارے کھانے پینے میں چاہتا ہے کہ ہم اپنی خوراک کو، خور و نوش کو پاکیزہ رکھیں، آلودگیوں سے، نجاست سے بچیں۔ اسی طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی، حیوانی وجود کی تطہیر کا اہتمام بھی کریں۔ تو یہ پہلو ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کریں، استوار کرنے کے ساتھ اس کو مضبوط کریں، اور اس سے اپنے تزکیے میں نمو پیدا کریں، اس میں اضافہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو تزکیے کی جو ہے منزل، ان کو طے کرنا وہ عبادت کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے تقرب سے ہم کرتے ہیں عبادتوں کے ذریعے سے۔ تو مقصد چونکہ تزکیہ نفس ہے اور تعلق باللہ ہے، تو اس کا دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ویسے پورے دین کا مقصد بھی دنیاوی امور، صحت اور اچھا بزنس، اچھے مالی حالات، یہ ہے ہی نہیں۔ واہ۔ پورے دین کا بھی یہ مقصد نہیں ہے۔ جب پورے دین کا مقصد تزکیہ نفس ہے اور عبادات کا مقصد تعلق باللہ ہے اور تقرب الہی ہے اور علامتی اظہار بندگی کا، تقوی کا، ان ساری چیزوں کا جو ہم گفتگو کر چکے ہیں، تو اس میں ان دنیاوی چیزوں کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، اور چونکہ یہ دین کا مقصد ہی نہیں ہے۔ لیکن ضمنی طور پر کوئی شخص کہے کہ اس سے یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، تو یہ اس کا علم ہے، اس کے ٹھیک مطابق اس نے ٹھیک، ایک رائے قائم کی ہے۔ لیکن اللہ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں صحیح۔ کہی کہ دنیا کے کوئی مقصود ہیں جو میں ان عبادتوں سے حاصل کروانے کے لیے تمہیں ان عبادتوں کو میں نے لاگو کیا ہے ٹھیک تم پر، ٹھیک، ایسا نہیں۔ بہت اچھا۔